قريب من ناداه ومجيب من دعاه والحمد كله لله والشكر كله لله رب العالمين والثناء والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد كله لله رب العالمين الذي هو أرحم الراحمين وخير الوارثين لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له في العزة والجبروت لا شريك له فرد من المخلوقات وحده في ذاته وصفاته وقدرته وكماله وحده بأسمائه وأفعاله لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا والصلاة والسلام على أحمد الأنبياء ورسول المختار ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله جل وعلا في كتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب لا ریب اور بے عیب میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر موحدین حاضرین ناظرین غائبین کو اللہ صحیح معنوں میں اپنی کتاب اعلیٰ اور ارفع کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالترتیب آج ہمارا تیسرا جمعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ، اور آج 1 اکتوبر 2021 جمعۃ المبارک کا یوم سعید اور عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے اور ہمارے لیے نجات کے اسباب میں سے ایک سبب فرمائے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی ایک اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی عظیم کتاب دنیا میں آئی ہی نہیں۔ تو قرآن مقدس جو چیز اس امت کے سامنے رکھتا ہے اس میں مسلمان کبھی شک اور شبہ کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی عظیم اور عزیز اور حکیم اور حمید کتاب کہ جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اس امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اصل چیز قرآن مقدس تمہیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اتنے انبیاء کے واقعات، اتنی مثالیں، اولیاء کے واقعات، بڑے نصائح، عبرتیں، آخر کار قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ جہاں سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھو گے، اللہ کی کتاب اللہ ہی کی معرفت کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ سب سے بڑی چیز دنیا اور آخرت میں اللہ کریم کی صحیح معنوں میں معرفت ہے۔ اگر اللہ کی معرفت ہو تو پھر انسان کو نہ دنیا میں کوئی خطرہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ تو بڑے خطر سے، بڑی تکالیف سے، بڑے عذاب سے بچانے کا راستہ، ذریعہ، سبب ہے تو اللہ کریم کی کتاب ہے۔ جس قوم، جس عالم، جس جماعت، جس فرقے، جس پارٹی کے پاس صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب ہے،
لا یخافون لومۃ لائم، کوئی دنیا کی طاقت ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اپنے حقیقی معبود برحق پہ ہوتا ہے۔ تو جب ایمان صحیح اللہ کی ذات پہ ہو تو پھر وہ کام کاج اپنا بھی کرتا رہے تو اس مومن بندے کی اللہ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ برکات ہیں صرف اللہ کی معرفت کی، یہ قرآن مقدس کے اوپر ایمان لانے کی۔ تو جس نبی کا بھی واقعہ قصہ قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے، آخر کار آگے پیچھے سے اللہ تعالیٰ تمہیں مسئلہ اپنی معرفت کا ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی معرفت کا مسئلہ نبی بیان کریں تو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، کوئی عام انسان بیان کرے اللہ کو محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی حشرات میں سے ذکر کرے تو اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتے ہیں، اگر کوئی پرندوں میں سے ذکر کرے تو اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتے ہیں۔ وہ آپ سن کے آئے ہو وہ چیونٹی والا واقعہ جو ہے، اس کا ساری تقریر اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی معرفت کا قانون دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ ہدہد کا واقعہ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کریم کی معرفت کا پیغام عامت الناس تک پہنچایا، اور اس نے اللہ کریم کی توحید اور معرفت کا ذکر کیا، اور غیر اللہ کی عبادت کے اوپر انسان تو انسان، پرندوں کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ہیں، کیسے انسان ہیں جو اللہ کریم کی ذات کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ چیز حیرت انگیز اور استعجاب اور تعجب والی چیز ایک چھوٹے سے پرندے کے سامنے بھی یہ بڑی متعجب اور عجیب چیز ہے کہ خالق حقیقی کا دروازہ چھوڑ کے آدمی غیروں کے سامنے جا کے جھکے۔ اب اللہ کریم نے تمہیں یہی مسئلہ اس قصے میں سمجھایا ہے، مختلف مراحل ذکر کیے سلیمان پیغمبر کی بادشاہت کے، 27 مقامات کے اوپر سلیمان علیہ السلام کا نام موجود ہے، اور ان کی ابتدائی زندگی کا ذکر بھی قرآن نے کیا کہ وہ 13-14 سال کی عمر میں قاضی القضات کے عہدے پہ فائز تھے، بڑے دانا، بڑے حکیم، بڑے اچھے، عظیم، قائد، سید، ملک کے بادشاہ اور ہمارے نبی بھی تھے۔ ساری چیزیں اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر میں جمع کی، وہ 5 چیزیں جو آپ شروع سے سن کے آئے ہو۔ تو فرمایا ہم نے ایسی حکومت دی کہ کسی اور کو اس طرح کی ہم نے حکومت بھی۔ اب سلیمان علیہ السلام سفر کی حالت میں ہیں، چیونٹیوں کی وادی سے پہنچے جو غزہ اور عسقلان کے درمیان میں یہ وادی ہے۔ اس وادی سے یمن کا علاقہ قریب ہے، جہاں سے تقریباً 300 یا 400 کلومیٹر کی مسافت پہ یمن کا شہر صبا ہے، جبکہ وہ پورا ملک تھا۔ بیت المقدس سے یمن صنعاء شہر جو ہے وہ 2024 کلومیٹر ہے۔ بیت المقدس سے یمن 2024 کلومیٹر ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کے لمبا سفر کر کے وادی عربہ جو عسقلان اور غزہ کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے وادی نمل، جہاں پہ چیونٹیوں کا علاقہ تھا، وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ کچھ دن وہاں پہ رہنے کا ارادہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس کے بعد آگے پھر سفر کرنا تھا صحرا کی طرف، اس کے آگے یہ ربع الخالی صحرا جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے،
جس کو کہا جاتا ہے صحرا ربع الخالی، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں، بس ریت کے ٹیلے اور صحرا ہیں، اس علاقے کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے سلیمان پیغمبر کا، اور اس وجہ سے آ کے ضرورت پیش آئی ہدہد پرندے کی کہ جا کے وہ دیکھے کہ ہم مشرقی جانب میں چلیں یا ہم مغربی جانب میں چلیں، تاکہ یہ پرندہ صحرا میں چونچ لگائے اور اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سرزمین کے نیچے پانی ہے، جس طرف صحرا میں پانی ہوگا وہاں پہ جا کے ہم کنویں کی کھدائی کروا کے وہاں پہ جا کے کچھ دیر تک ہم جو ہے وہاں پہ پڑاؤ کریں گے۔ اصل میں یہ ارادہ ہے سلیمان پیغمبر کا، تو اس لیے کہا کدھر گیا ہدہد قبیلے کا سردار جو اس چیز کا ماہر آدمی ہے۔ تو آدمی ظاہر ہے بات بھی اس سے کرتا ہے جس کام میں وہ آدمی ماہر ہو۔ جنات اور کاموں میں ماہر، انسان اور کاموں میں ماہر تھے، پرندے اپنے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میزات اور خاصیات عطا فرمائی ہیں۔ تو وہاں سے تقریباً 200 سے لے کے 300 کلومیٹر کے درمیان یہ ملک سبا ہے۔ سبا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال تک ملک یمن کا نام سبا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 570 قبل مسیح تک یمن نام نہیں تھا، اس کا نام سبا تھا۔ وہ سد معارب والا جس وقت واقعہ ہوا، جس وقت وہ ساری اللہ تعالیٰ نے وہ باغات جو ہیں وہ ختم کر دیے، وہ بن بڑا جو انہوں نے باندھا تھا وہ ٹوٹا، اس وقت جو ہے قحطانی قبیلے کے لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے۔ پھر سبا ایک سائیڈ پہ شہر ہو گیا، اس کے ساتھ جو علاقہ آباد ہوا اس کو پھر یمن کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام سبا تھا، جو کہ قرآن مقدس نے یمن کا نام ذکر کیا، قرآن پاک نے سبا کا نام ذکر کیا ہے۔ اتنی دیر تک یمن کا نام سبا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے سبا ایک شہر تک انہوں نے محدود کر دیا، جو علاقہ سائیڈوں پہ آباد ہوتا گیا اس سارے کا نام انہوں نے یمن رکھ دیا۔ اب یمن کا جو دار الخلافہ ہے اس کا نام ہے صنعاء، اور صنعاء سے یہ سبا کا علاقہ 170 کلومیٹر دور ہے۔ مغربی جانب میں یہ جو علاقہ ہے صنعاء، جو یمن کا عظیم شہر اور کیپٹل ہے، عاصمہ دار الخلافہ ہے، اس سے یہ 170 کلومیٹر دور یہ سبا کا علاقہ ہے، جہاں پہ یہ ملکہ بلقیس آباد تھی، اور اس کا محل وہاں پہ تھا، اس کا عرش وہاں پہ تھا، جس کے بارے میں پوری CID اس پرندے نے لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اس لیے کہ بیت المقدس سے چل کے پرندہ صبح کا نکلا شام تک واپس نہیں آ سکتا تھا۔ 2024 کلومیٹر ہے، 2024 کلومیٹر کا سفر ہے بیت المقدس سے یمن تک۔ سلیمان علیہ السلام یمن سے 300 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وادی نمل کو کراس کر کے آگے انتظار میں تھے پرندے کی کہ ہمیں رخ کا پتہ چلے، ہم کس طرف جا کے پڑاؤ کریں، دائیں جانب یا کہ بائیں جانب۔ اس وجہ سے آگے پھر پرندے کی جو ہے وہ ضرورت پڑی، تو پرندہ آگے سے غائب ہو گیا۔ تو پوچھا سلیمان علیہ السلام نے، سب سے پوچھا، لیکن پرندہ ملا۔ اپنی طرف اشارہ کر کے سلیمان علیہ السلام نے کہا، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مالی میری آنکھوں میں شاید میری نظر کمزور ہوئی ہے، میرے اندر علت ہے، ہدہد موجود ہے لیکن مجھے نظر آتا، یا پھر ساری باتیں کر کے جس وقت دیکھا کہنے لگے اگر میری نظر بھی ٹھیک ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ پرندہ یہاں پہ موجود، ام کان من الغائبین،
وہ پرندہ غائب ہو چکا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس لیے میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، یا اس کو میں ذبح کروں گا، یا پھر میرے سامنے کوئی واضح اپنے بچاؤ کی دلیل لے کے آئے گا، کوئی معقول عذر لے کے آئے گا. شاید کہ جلد بازی کے معاملے میں اس سے میں سلیمان پیغمبر سے اجازت لینے کی فرصت نہ ملی ہو، اس لیے اگر وہ کوئی معقول دلیل لے کے آئے گا تو میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا. یہاں تک پہنچے تھے نا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں زیادہ دیر کوئی نہیں گزری. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. سبا نبا عربی لغت میں اجناس ناقص اس کا نام ہے. سبا نبا ایک وزن پہ یہ دونوں لفظ ہیں. من سبعین بنبعین یقین. 300 کلومیٹر تک کا سفر کیا پرندے نے. کہا کہ اللہ کے پیغمبر اطلعت علیہ مما لم تطلع علیہ، اے سلیمان پیغمبر میں وہاں کی خبر لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم کوئی نہیں. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں پہ سلیمان پیغمبر تیرے لشکر میں سے کوئی آدمی بھی پہنچا، نہ تو جنات میں سے، نہ کوئی انسانوں میں سے، نہ کوئی پرندوں میں سے. احطت بما لم تحط به، میں اس پورے علاقے کا احاطہ کر کے آیا ہوں، پوری میں خبر لے کے آیا ہوں. ما لم تحط به خبرا، ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگا بنبع یقین. نبا ایک بڑی خبر ہے، یقین اے بخبر صادق، میں سچی خبر لے کے آیا ہوں. جھوٹی خبر، خبر بھی بہت بڑی. نبع عظیم، نبا کہا جاتا ہے بڑی خبر کو. کہنے لگا خبر بھی میری بڑی ہے اور اس خبر میں یقینی سچ ہے، سچی خبر ہے، کوئی جھوٹ بھی کوئی نہیں. یقین وہ یقینی خبر ہے. تجسس پیدا ہونے لگا سلیمان پیغمبر کو. فرمایا جلدی کر بتا کون سی خبر لے کے آیا ہے. نبی میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، حکومت میری ہے، سارے اسباب میرے پاس ہیں. کون سا قریب کا علاقہ ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی کوئی نہیں. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں چلتا چلتا سیدھا ملک سبا کی طرف چلا. ملک سبا میں جس وقت میں پہنچا اللہ کے پیغمبر 2 حالتیں ذکر کی پرندے نے. کہنے لگا میں 2 قسم کی خبر لے کے آیا ہوں، ایک سیاسی خبر اور ایک مذہبی خبر لے کے آیا ہوں کہ اس قوم کی سیاست کیسی ہے، اس قوم کا مذہب کیسا ہے. پرندے نے سمجھایا کہ سیاست جو ہے یہ مذہب سے ہٹ کے نہیں ہے، کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیاست ہی نہیں کر سکتے. کہنے لگا پہلے خبر میں دوں آپ کو سیاسی خبر. کیوں سیاسی خبر پہلے دی؟ وہ تھوڑی سی تھی نا، اس لیے. مذہبی خبر ذرا لمبی تھی، اس لیے اس نے کہا وہ آرام سکون سے میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کروں گا. انی وجدت امرأة تملکہم، ان کی سیاسی حالت بڑی گری ہے. کیا دیکھا وہاں پہ؟ کہنے لگا وجدت امرأة تملکہم، میں نے وہاں پہ لوگوں کی، مردوں کی بادشاہ میں نے عورت دیکھی ہے.
رہتے مرد ہیں لیکن بادشاہ ان کی عورت ہے۔ عورت کی بادشاہت پرندوں کو بھی تعجب میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کی لیڈر مؤنث ہوتی ہے، ان کی لیڈر جو ہے مؤنث ہوتی ہے۔ خلقت الجن والانس، جنات اور انسانوں کو اللہ نے اعلیٰ پیدا کیا، ان کو عبادت کا مکلف بنایا۔ کیوں؟ ملائکہ تو عبادت کے مکلف ہی نہیں ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے حکمران مردوں کو رکھا ہے۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی حشرات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اکثر ان کی لیڈر، بادشاہ، حاکم وہ مؤنث ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے کہ ان میں اس قسم کی عقل نہیں جتنی انسانوں میں عقل ہے۔ اب یہ آگے تم خود سمجھ لو۔ وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں پہ پایا امرأۃ کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، کوئی معمولی عورت کوئی نہیں، بڑی جمال والی عورت ہے، بڑے روب اور دبدبے والی عورت ہے، بڑی عظیم الشان عورت ہے، بلقیس بنت شرحبیل، جس عورت کا باپ کا شمار بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ شرحبیل جس وقت فوت ہونے لگا اس کے گھر میں کوئی لڑکی لڑکا کوئی نہیں سوائے بلقیس، ایک ہی لڑکی ہے اس کو یہ جوانی کو پہنچی۔ شرابیل، ملک شرابیل جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ بادشاہ اچھا تھا، اس لیے ہم کسی اور کو اپنا حکمران بنانے والے، اس وجہ سے آ کے بلقیس کو انہوں نے حکمران بنا دیا۔ امرأۃ تملکہم، ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، ان کی بادشاہ جو ہے وہ عورت ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ساری چیزوں میں سے اس کو کچھ چیزیں عطا کی گئی ہیں، جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں اس کو بھی بادشاہت کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بڑی اس کی رعیت ہے، بہت بڑا اس کا محل ہے، بڑا اس کا عرش ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، تین چیزیں اس نے ذکر کی، ایک تو ان کی حکمران عورت ہے وہ بادشاہ ہے، دوسری ان کے پاس بادشاہت کے اسباب بھی بڑے ہیں، چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، تیسری چیز عرش عظیم، اس کا عرش جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا محل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس محل کے اندر اس نے اپنا عرش تیار جو کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فتح القدیر کہتے ہیں جو بلقیس کا تخت ہے، عرش عظیم، بڑا عرش ہے اس کا، 80 ہاتھ یعنی 120 فٹ جو ہے لمبا اس کا عرش ہے، اور 60 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے، اور 50 فٹ تک اس کی اونچائی ہے۔ یہ وہ ہے جہاں پہ اس نے اپنی بڑی کرسی تیار کروائی ہے، اپنا تخت تیار کروایا ہے۔ فرمایا اس کے جو پائے ہیں تخت کے، من الیاقوت الاحمر، سرخ رنگ کے یاقوت جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں، اور اس کی کرسی کی چاروں طرف جو نقش و نگار ہوئے ہیں وہ سبز رنگ کے زبرجد اور یاقوت اور مرجان لگے ہیں۔ اسی لیے پرندے نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کی کرسی عرش جو ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اب کیا مطلب کہ اس کا عرش عظیم؟ بادشاہوں کی نسبت وہ اللہ کے عرش کی طرف نہ جانا، بادشاہوں کی نسبت جس طرح بادشاہ کی کرسی تخت اور عرش بڑا ہوتا ہے،
اسی طرح دوسرے بادشاہوں کی نسبت میں اس کا تخت اور کرسی عرش جو ہے وہ بہت بڑا ہے. سونے اور چاندی کے دروازے اس نے لگائے ہیں، سرخ یاقوت اور سبز زبرجد اور مرجان اس کے تخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بڑی رونق ہے، بہت بڑی کرسی اس نے تیار کروائی ہے. محل کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، اس نے 30 قسم کے روشن دان اور دروازے رکھے ہیں اپنے محل میں. کیوں؟ وہ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. ہر روز سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے ایک نئے دروازے سے اس سورج کی دھوپ اندر داخل ہوتی ہے. 30 دروازے بلقیس کے محل کے مہینے میں جدھر سے بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس نے اس طریقے سے دروازے لگائے. ہر روز اللہ تعالیٰ نے کہا رب المشارق والمغارب. کیا مطلب ہے؟ ہر روز سورج کی ایک نئی مشرق ہوتی ہے، اس کے نکلنے کی ایک نئی جگہ ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر اس نے دروازے 30 دروازے اس حساب سے لگوائے کہ ہر روز سورج جہاں سے طلوع ہوتا تھا ایک نئے دروازے سے دھوپ اس کی کرسی اور تخت کے اندر داخل ہوتی تھی. اس وقت پھر وہ عورت جو ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے تھے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بڑا عرش ہے. قرآن مقدس میں عرش اور اس کے مشتقات 26 مقامات میں عرش کا لفظ تمہیں قرآن میں ملے گا. 13 مقامات میں سورۃ نمل سے پہلے ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد 8 سے زیادہ مقامات میں سورۃ نمل کے بعد ذکر ہوا ہے. اور اس پرندے نے بلقیس کے تخت کا بھی ذکر کیا اور آگے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی عرش عظیم کا بھی ذکر کیا. بلقیس کا تخت جس وقت اس نے ذکر کیا نہ تو الف لام کو عرش سے پہلے داخل کیا نہ عظیم سے پہلے داخل کیا. اس نے کیا کہا؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. عرش، العرش کہا، العظیم کہا، نکرہ ہے. عرش عظیم دوسرے بادشاہوں کی نسبت اس ملکہ بلقیس کا تخت بڑا شاندار ہے، بڑا عظیم تخت ہے، اس کی کرسی بہت بڑی. یہ ہوئی اس کی سیاسی حالت. آگے اس نے کہا یہ تو کوئی تعجب، اتنی زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یفلح قوم ولوا امرہم امرأ. او لوگو، وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جس قوم کے اوپر حکمران عورت ہوتی ہے. لا یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ. او لوگو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی حکمران عورت ہو. پرندے کو بھی تعجب لگ گیا. اس نے کہا یہ تو بڑی تعجب والی بات. اس سے بڑھ کے جو تعجب والی بات ہے وہ بڑی عظیم بات ہے. وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ سیاسی حالت میں بھی لوگ گرے ہوئے ہیں، مذہبی حالت جو ہے وہ کیسی ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کی مذہبی حالت کیا ہے؟ وجدتها، وجد یجد کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، غور سے تلاش کرنا، ان کا خیال کرنا، کچھ دیر کے بعد ایک چیز کا نتیجہ اخذ کرنا. تلاش کر کے پرندہ کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں نے دائیں جانب دیکھا تو لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں، بائیں جانب دیکھا پھر بھی لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے، آگے پیچھے ادھر ادھر جو ہیں سارے لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں. وجدتها وقومها، میں نے اس عورت کو بھی پایا، وقومها، اس کی قوم کو بھی پایا. کیا کرنے لگے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ. یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس من دون اللہ، اللہ کریم کو چھوڑ کے. وہ سورج کے پجاری ہیں.
کہنے لگا ان کی سیاسی حالت پہ سلیمان پیغمبر مجھے اتنا تعجب کوئی نہیں ہوا، لیکن جس وقت میں نے ان کی مذہبی حالت دیکھی کہ یہ لوگ تو بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں، بالکل گھٹیا لوگ ہیں، ہدایت کا ایک ذرہ بھی ان کے قریب آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ اللہ کریم کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، حالانکہ سجدے کا حق تو اللہ کا تھا، یہ سجدے کا حق تو اللہ کا ہے، انہوں نے اللہ کا حق چھین کے سورج کو حق دینے لگے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیوں یہ سورج کو حق دینے لگے ہیں؟ کس لیے؟ کیوں یہ اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کرے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی سجدہ کرے، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو، وہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، نہ تعظیمی نہ عبادت کا سجدہ ہو سکتا۔ تو کیوں تعجب والی بات ہے؟ سلیمان پیغمبر نے کہا کیا تعجب ہے اس میں؟ کیوں وہ اللہ کریم کا دروازہ چھوڑ کے وہ کیوں سورج کے سامنے سجدہ کرتے؟ آگے پرندہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کیوں وہ کرتے ہیں؟ اس لیے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے دلوں میں مزین کیا ہے، شیطان نے ان کو رہنمائی ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیا، شیطان نے ان کو رحمان کی طرف آنے نہیں دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے دلوں میں مزین کر دیے، وہ سورج کو سجدہ کر کے وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا شیطان نے ان کو اتنا مزین کر دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر کے وہ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے؟ بس شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ظالم نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سبیل وہ راستہ ہوتا ہے الْمُوصِلَةُ إِلَى الْغَایَةِ، جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ کہنے لگا وہ جو سیدھا راستہ تھا اس سیدھے راستے سے شیطان ملعون نے ان کو روک دیا ہے، ان کے برے اعمال ان کے دلوں میں مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ وہ ہدایت والے، وہ ہدایت والے، اب قرآن ذرا سمجھ، جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ ہدایت والا ہوتا، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرے وہ ہدایت یافتہ ہوتا۔ پرندے نے کہا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اے سلیمان پیغمبر میں پرندہ چھوٹا ہوں لیکن فتوے لگانے کا مجھے حق ہے۔ پیغمبر تو تم ہو، نبی رسول بادشاہ تو تم ہو، لیکن حق بات کے اوپر فتویٰ لگانے کا مجھے بھی حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے فتوے کو کوئی بندہ چیلنج کر کے دکھائے۔ سلیمان پیغمبر سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا او اللہ کے پیغمبر سلیمان میں حدود فتویٰ لگاتا ہوں، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہیں فوری فتویٰ لگا دیا؟ سلیمان علیہ السلام نے اعتراض کیا نہیں۔ کیوں؟ اس نے علت پہلے ذکر کی ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ کبھی بھی ہدایت پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہدایت کے مقابلے میں، مہدی کے مقابلے میں مضل ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرے وہ ضالین مضلین، وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ پرندے نے فتویٰ لگایا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، سورۃ نمل 11واں سپارہ 23 نمبر آیت، خود جا کے دیکھ لینا۔ اب ہدایت کے لیے پتہ کتنی شرائط ہیں؟ 7 قسم کی شرائط ہوں تو پھر آدمی ایسا مہدی بنتا ہے
کہ جس کے وجود سے آگے اللہ دنیا کو ہدایت دیتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ نہیں صحابی کو؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا وثبتہ علی الایمان ومکن لہ فی البلاد۔ اللہ میرے صحابی امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے 10 مبشرہ میں سے کسی اور صحابی کو کیوں نہیں کہی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے لیے یہ دعا نہیں کی، عمر کے لیے یہ دعا نہیں کی، عثمان اور علی کے لیے یہ دعا نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی؟ اس لیے کہ یہ صحابہ پہلے سے ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ یہ صحابہ سمجھ، یہ صحابہ پہلے سے ہادی بھی ہیں اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور یہ تو پہلے سے ہادی ہیں، یہ تو پہلے سے مہدی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں۔ جس وقت ایمان لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے دل میں خلش نہ رہے کہ یہ تو پہلے لوگ ہادی اور مہدی ہو چکے ہیں، اس لیے دعا دی امیر معاویہ کو۔ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی۔ دوسرے صحابہ پہلے سے ہادی اور مہدی ہے اور یہ بعد میں آئے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے الگ طور پہ دعا کی، اس زمانے کے جو کالے دل والے لوگ ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے، تاکہ امیر معاویہ کے بارے میں کوئی گندا گمان نہ کرے میرے صحابی کے بارے میں۔ اب دیکھ ذرا پرندے نے کیا کہا، یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں فہم لا یہتدون، وہ ہدایت والے، وہ ہدایت والے، جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ ہدایت والا، جو نبی کی عبادت کرے وہ ہدایت والا، جو علی یا ولی کی عبادت کرے وہ ہدایت والا، جو کسی گھوڑے خچر قبر زندہ مردہ کی عبادت کرے وہ ہدایت والا۔ کون ہے ہدایت والا؟ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، پوچھ لے یا اللہ وہ تو پہلے زمانے کے لوگ، اب اس امت میں ہادی مہدی کون ہے؟ اس امت میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ اب قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں، تاکہ تمہیں تو فائدہ ہو۔ یا اللہ ہمیں کوئی لوگ بتا نبی کے بعد جو ہادی بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں، جن کے پیچھے چلنے سے یا اللہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ اب قرآن سے پوچھے کہ نہیں، ہر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، لیکن محتد تمہیں کم لوگ نظر آتے ہیں۔ محتد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس میں 7 نشانیاں پائی جائیں وہ محتد ہوتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے المحتدون، کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ اور انہی کے وجود سے اللہ نے آگے بھی لوگوں کو ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ اور وہ ہر آدمی ہو سکتا، اس میں 7 علامتیں ہیں۔ قرآن دیکھو، یہ بڑی بڑی میں 7 علامتیں ذکر کر دے لگا۔ اگر یہ 7 علامتیں ہوں گی، یہ تمہارے سامنے قرآن ہے، الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کا مطالعہ کر۔ انبیاء کے بعد یہ 7 علامتیں سوائے محمد کے صحابہ میں تمہیں کسی قوم میں ملتی کوئی نہیں۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی سچی کتاب ہو سکتی؟ قرآن جو مسئلہ بیان کرے وہ ایمان ہے، اور جو قرآن کے علاوہ ہے وہ ایمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اب اللہ کریم نے پہلی صفت کیا ذکر کی؟
اولئک هم المؤمنون، سبحان اللہ، ان کے ایمان میں شک نہیں ہے، یہ ذرا صفتیں یاد کرنا، یہ 7 صفتیں ہوں تو پھر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، پھر اس کے وجود سے اللہ کریم آگے ہدایت نکالتا ہے۔ بے شک، پہلی صفت اولئک هم المؤمنون، دوسری صفت اولئک هم المفلحون، پہلا سپارہ۔ تیسری صفت اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ، چوتھی صفت اولئک هم الفائزون، سبحان اللہ، پانچویں صفت اولئک هم الصادقون، سبحان اللہ، چھٹی صفت اولئک عنہا مبعدون، ان لوگوں کو میں نے جہنم سے مبعدون بڑا ہی دور کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ساتویں صفت جمع ہوتی ہے اولئک هم المتقون۔ یہ 7 علامتیں پانے کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسرا سپارہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک هم المہتدون، او لوگو یہ ہدایت والے بندے ہیں، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے، ان کے وجود سے ہر ایک بندے کو ہدایت ملے گی۔ ان میں سے جو ایک ادنا کے پیچھے چلنے لگے گا، میں خدا سے پوچھو وہ بندہ ہدایت سے ہٹ سکتا؟ نہیں ہے، پرندہ کہنے لگا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ، وہ ملک سبا میں رہنے والے لوگ، وہ ہدایت والے۔ ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ ادھر پرندہ کہتا ہے وہ ہدایت والے، ادھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اللہ کیوں یہ ہدایت والے لوگ ہیں؟ جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا، تو جو ایک اللہ کی عبادت کرے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یہ 7 صفتیں بعد میں، پہلی صفت کیا ہے؟ یدعون ربہم، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، میرا پیغمبر نہ یہ صبح دیکھتے ہیں نہ یہ شام دیکھتے ہیں، صبح بھی یہ مجھے بلانے والے، شام کو بھی یہ مجھے بلانے والے، نہ اندھیرا دیکھا نہ سویرا دیکھا، نہ بھوک دیکھی نہ لباس کپڑے کا خیال کیا ہے۔ علی بن ابی طالب ایک ٹاٹ کا لباس پہن کے مکہ سے ننگے پاؤں مدینے میں پہنچا، مکہ مکرمہ سے چل کے علی بن ابی طالب ننگے پاؤں چل کے، پوری جو ایک تہبند ہے وہ ایک چادر بھی پوری کوئی نہیں، یہاں تک علی بن ابی طالب کی پنڈلیاں ننگی ہیں، یہاں تک مکہ سے چل کے مدینۃ الرسول میں پہنچا ہے۔ علی بن ابی طالب کی ساری پنڈلیاں بھی زخمی ہیں، پاؤں بھی زخمی ہیں، جوتا بھی پاؤں کے اندر موجود۔ تو اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم، اگر یہ پیٹ سے بھوکے ہوں تو میرا پیغمبر یہ مجھے آواز دیتے، اگر ان کے پاؤں میں جوتا نہ ہو پھر بھی یہ مجھے آواز دیتے ہیں، ان کے تن من کے اوپر کپڑا نہ ہو پھر بھی یہ مجھے آواز دیتے ہیں، گھر سے بے گھر ہیں پھر بھی مجھے بلاتے ہیں، وطن سے بے وطن ہیں پھر بھی یہ مجھے بلاتے ہیں، کسی کے پاس تلوار موجود ہے یا نہیں موجود، لیکن میرا پیغمبر سینہ تان کے سیدھا دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے یہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرنے والے لوگ کوئی نہیں۔ 20 دن تک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے سمندر کے کنارے پہ پہنچے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ادھر پرندہ کہتا ہے وہ ہدایت والے، ادھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مہتدون، جس کے پیچھے جس وقت جو بندہ بھی چلنے لگے وہ ہدایت سے خالی رہ سکتا۔ اب تم قرآن دیکھو،
قرآن مقدس نے یہ 7 صفتیں جمع کی ہیں تو محمد کے صحابہ میں جمع کی. اب قرآن کے علاوہ تو کوئی اعلیٰ کتاب ہو سکتی نہیں ہے. اب جس قوم کی تعریف قرآن کرے اس سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی اعلیٰ لوگ بھی ہو سکتے نہیں ہے. پرندہ کہنے لگا فہم لا یہتدون، اے سلیمان پیغمبر، ملکہ بلقیس کا 120 فٹ لمبا تخت ہے، اس کا بڑی کرسی ہے، اس کی بڑی لمبائی چوڑائی ہے، لیکن مذہبی حالت ان کی بڑی گری ہوئی ہے. وہ اللہ کریم کی ذات کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. تو کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ، اللہ 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 حق کے اوپر یہ بات کی ہے. پر اللہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، ہائے وہ لوگ کیوں نہیں اللہ کو سجدہ کرتے، وہ کیوں نہیں لوگ اللہ کریم کی عبادت کرتے. کیسا شیطان ان کے اوپر غالب ہو چکا ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ اللہ ہے کون، یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ زمین میں چونچ مارنا ہدہد کا کام ہے. اس نے وہی دلیل دی ہے. کہنے لگا یہ کیوں نہیں اس اللہ کو سجدہ کرتے جو زمین سے دانہ نکالتا ہے. یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، جو چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے. یہ لوگ اس کے سامنے کیوں نہیں سجدہ کرتے جو زمین سے انگوریاں پیدا کرتا ہے، بارش کا پانی نازل کرتا ہے. آسمان پہ کنٹرولر وہی، زمین پہ کنٹرولر وہی ہے. زمین اسی کے قبضے میں ہے، آسمان سے بارش اسی کے قبضے میں ہے. تو کہنے لگا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو چھپی چیزوں کا بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کا بھی جانتا ہے. آگے اس نے ذکر کیا اللہ لا الہ. اب یہ ہے خلاصہ پوری ہدہد کی تقریر کا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، سجدے کا حق اسی الہ کا، بے شک عبادت کا حق اسی الہ کا، بے شک نظر نیاز کا حق اسی الہ کا، بے شک قیام کا حق اسی کا، رکوع کا حق اسی کا، سجدے کا حق اسی کا، عبادت کا حق، دعا کا حق، ندا کا حق، صدا کا حق. لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، بے شک بے شک اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب الہ کون ہوتا ہے؟ لا الہ پڑھتے ہو، الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کا معنی جو اردو میں کیا جاتا ہے نا معبود، یہ الہ کے لفظ کا حق ادا نہیں ہوتا. بے شک معبود اردو کے لفظ میں الہ کا معنی آ سکتا ہے. الہ جس میں 5 شرطیں ہوں، مولویوں نے آپ کو شاید نہیں بتایا ہو. الہ وہ ہوتا ہے جس میں 5 شرطیں ہیں. پہلی چیز کہ وہ ہمیشہ سننے والا ہو، اس کی سماعت میں خلل نہ آئے. السمیع، ایسا سننا، ولا یختلط بہ الالسنہ، ہزاروں لوگ بلائیں اس کے سامنے زبانیں مکس نہ ہو جائیں، ہر کسی کی ہر حالت سے سننے والا. السمیع. دوسری شرط البصیر، جو اس الہ کو بلائے اس کو دیکھے بھی، اس کی نظر کمزور نہ ہو، کوئی آسمان زمین کا پردہ حائل نہ ہو. 2 شرطیں، السمیع البصیر. تیسری شرط العلیم، اس کو پتہ تو ہو کون سی مخلوق کا کون سا فرد کون سی جگہ پہ مجھے بلا رہا ہے. علیم بھی ہو. چوتھی شرط خبیر، وہ خبر رکھے، کسی کو بھیجے اس کی مدد کے لیے، اس کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ ہے، اس کی ایک ایک حالت کی خبر گیری کرے. 5ویں صفت القدیر، جو وہ مانگ رہا ہے اس پہ دینے پہ قادر بھی تو ہو. اب تم دیکھو یہ 5 صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. جس طرح یہ 5 صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں جمع ہو سکتی، اسی طرح عبادت کا حق بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا جا سکتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ الہ. اب قرآن میں دیکھ
2697 مقامات پہ اللہ کریم نے یہ معنی تمہیں سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے قرآن نے چیلنج دیا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تو لا کے دکھاؤ، کوئی اور الہ ہے تو لا کے دکھاؤ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله سبحان اللہ، الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ پھر آگے دوسری دلیل ذکر کی، امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو ٹھہرایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے کوئی نہیں۔ تیسری دلیل قرآن سے دیکھ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ 20واں سپارہ پہلا صفحہ خود جا کے دیکھو، 5 مقامات میں اللہ نے یہاں پہ الہ کا ذکر کیا ہے، 20 دلائل اس مقام پہ ذکر کیے ہیں۔ امن یجیب المضطر، او بتاؤ مصیبت زدہ کی دعاؤں کا سننے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا قلیلا ما تذکرون، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، امن یبدأ الخلق، فرمایا الہ مع اللہ، قل رأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔ کوئی اگر اللہ کریم تیرے کھڑے کھڑے کی نظر بند کر دے، تیرے کھڑے کھڑے کی تیری بینائی ختم کر دے، تیری قوت سامعہ ختم کر دے، تیرے دل کی دھڑکن ختم کرے، من الہ غیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں لا کوئی الہ مجھے دکھا کے۔ قل رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، اگر میں خدا قیامت تک رات کر دوں تو اندھیرا کر دوں دن لانے والا، اگر کوئی ہے من الہ غیر اللہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ، اگر میں قیامت تک سویرا کروں اندھیرا لانے والا کوئی نہیں، اگر میں قیامت تک اندھیرا کروں سویرا لانے والا۔ اس لیے پرندہ کہنے لگا لا الہ، او سلیمان پیغمبر اللہ کریم کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا؟ ندا الرفاعی معنی ذکر کرتا ہے الہ کا، کہتا ہے انسان تیرے اندر عقل حکیم ہے، تیرا قلب سلیم ہے، 2 صفتیں اللہ نے تمہیں دی، عقل مند بھی ہے، دل بھی تجھے سالم دیا ہے، پھر کیسے تو غیروں کی طرف جانے لگا؟ اللہ کریم زندہ کا دروازہ چھوڑ کے کیسے تو پیروں فقیروں کی طرف بھاگنے لگا؟ کیسے تو قبروں مزاروں کے اوپر سجدے کرنے لگا؟ کیسے تو جو ہے وہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے چلنے لگا؟ کیسے تو اللہ کی آیات کو بیچنے لگا؟ کیسے تو خاتم نگینے اور دھاگے پہننے لگا؟ کیسے تو لکیریں اور فالے نکالنے لگا؟ کیسے تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یقین رکھنے لگا ہے؟ کیسے تو اللہ کریم زندہ کا دروازہ چھوڑ کے تو ایک پیروں فقیروں کے دروازے پہ جا کے بیٹھا ہے؟ کبھی مولویوں کو تحفے دیتا ہے، کبھی پیروں کو
کو تحفے دیتا ہے، کبھی غیروں کے نام کے بکرے چھترے دیتا ہے۔ تیری اگر عقل سلیم ہے، جس بندے کی عقل سلیم ہے وہ اللہ کا دروازہ چھوڑتا؟ کہتا ہے میرا الہ کون ہے؟ مجھے اللہ کی قسم میں غیروں کی طرف جاتا۔ ندا الرفائی عبد الماجد آل عبد الجبار اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میں تجھے بتاؤں میرا الہ کون ہے؟ اللہ اللہ اللیل فی دیجورہ صلواتی، سبحان اللہ اللیل فی دیجورہ صلواتی والفجر فی انسامہ دعواتی سبحان اللہ بک یا الہ الکون ابدا رحلتی، بک یا الہ الکون ابدا رحلتی وفی الصباح بمہمت و اثباتی بابک المرجو اسأل حاجتی، بابک المرجو اسأل حاجتی الیک یا باسط الکفین بالحسنات ونلوذ بالرحمن جل جلالہ من جور لیل حالک الظلمات یا ربنا المعبود حل وساقنا اطلق سراح النفس بالعظمات یا شافیا کل الہموم وکاشفا کل المکروب وراحم الابرات منارۃ الخلق الکریم وفخرہ الطاہر المبعوث بالآیات۔ کہنے لگا میرا الہ وہ ہے جس وقت صبح سورج نکلنے لگتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی دعاؤں کو جمع کرنے لگتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کو جمع کرنے لگتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا شمار کرنے لگتا ہوں، دعاؤں کو جمع کرنے لگا ہوں۔ کس وقت تک؟ اللیل فی دیجورہ صلواتی، رات کا اندھیرا جس وقت آنے لگتا ہے او بندہ یہ نہ سمجھ کے صرف اندھیرا آیا ہے، اللہ کی قسم رات کے اندھیرے کے ساتھ وہ اپنی رحمتیں بھی بھیجنا شروع کرتا ہے۔ اللیل فی دیجورہ صلواتی والفجر فی انسامہ دعواتی۔ او ادھر سے صبح کے ٹائم پہ باد نسیم چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، میں امید لے کے اپنے گناہ جمع کرنا شروع کرتا ہوں، اپنی دعاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہوں، ساری اکٹھے کر کے ادھر سے اندھیرا آنے لگتا ہے، لوگ سونے لگتے ہیں، میں کھڑا ہونے لگتا ہوں۔ تو کیا کرتا ہوں میں اس وقت تک سوتا کوئی نہیں، رات کو کب؟ اللیل فی دیجورہ صلواتی والفجر فی انسامہ دعواتی۔ رات کا اندھیرا ہونے لگتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے یا میرا بندہ یا عبدی غفرت لک ذنبک۔ جس وقت میرے آنسو زمین پہ گرتے کوئی نہیں، اللہ کی قسم مجھے آواز آنے لگتی ہے میرا بندہ تیری خطائیں میں نے ساری معاف کر دی۔ کہتا ہے ساری دنیا کے معبودان باطلا اندھیرے کے ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اندھیرے کے ساتھ وہ سو جاتے ہیں، لیکن میرا جو الہ ہے وہ سوتا نہیں ہے، ساری دنیا کو سلاتا ہے سوتا، ساری دنیا کو رولاتا ہے روتا، ساری دنیا کو کھلاتا ہے کھاتا، ساری دنیا کو پلاتا ہے پیتا۔ تو میں کیا کہنے لگتا ہوں؟ بیک یا الہ الکون ابدا رحلتی فی ھذا الصباح بمہمت و اثبات۔ اے اللہ تیری الوہیت کو خطرہ کوئی نہیں، ساری دنیا کے بادشاہوں پہ زوال ہے، تیری حکومت پہ زوال، سارے بادشاہ ختم ہونے والے ہیں، تیری بادشاہت پہ فنا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ بک یا الہ الکون ابدا رحلتی
فی ھذا الصباح بمہمۃ و اثباتی، اے اللہ دوسری صبح کو اگر تو میرا سانس بند کرے تو تیرے جبروت کی قسم ہے کوئی بندہ مجھے چھڑانے کی طاقت، لیکن میرا یقین کسی غیر پہ کوئی نہیں، کس پہ ہے؟ بابک المرجو اسأل حاجتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او ندا الرفائی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی قبر پہ رحمتیں نازل کرے، ایسے کلمات جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہنے لگا بابک المرجو، اللہ اللہ اللہ۔ بابک المرجو اسأل حاجتی، اللہ کی قسم ماں کے دروازے سے بندہ نا امید ہوتا ہے، باپ سے نا امید ہوتا ہے، بادشاہوں سے نا امید ہوتا ہے، اے اللہ تیرے جلال کی قسم تیرے دروازے پہ آیا ہوا بندہ نا امید ہوتا۔ بابک المرجو اسأل حاجتی، بابک المرجو اسأل حاجتی، من جور لیل فی حالک الظلماتی، تیرے علاوہ امیدوں والا دروازہ کوئی نہیں، ساری دنیا سے جس وقت مجھے خطرہ لگنے لگتا ہے حکومتیں میرے خلاف ہوتی ہیں، بادشاہ میرے خلاف ہوتے ہیں، امیر میرے خلاف ہوتے ہیں، بھائی بہن کنبہ قبیلہ خاندان جس وقت سارا میرے خلاف ہونے لگتا ہے اللہ، تو میں کیا کرتا ہوں؟ جس وقت ساری دنیا سے مجھے نا امیدی ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَلُوذُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَنَلُوذُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَنَلُوذُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ، إِلَيْكَ يَا بَاسِطَ الْكَفَّيْنِ بِالْحَسَنَاتِ، اے اللہ ساری دنیا سے پناہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی قسم تیرے دروازے سے مجھے پناہ مل جاتی ہے۔ ماں بھی ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے معصوم بچے کو گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن اللہ تیری عزت کی قسم ہے تو نے کبھی اپنے بندے کو ڈانٹ ڈپٹ دی کیوں؟ اگر تیرا دروازہ چھوڑ کے چلا گیا تو اللہ کی قسم وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا۔ تو میں کیا کہتا ہوں، دنیا قید ہو چکی ہے پیروں کی، دنیا قید ہے اپنی جماعتوں کی، کیا کر میرے اللہ؟ یا ربنا المعبود حل وساکنا اطلق سراح النفس بالعظمات، اے اللہ کسی نے اپنے پیر مرشد کی گرہ باندھی ہے، کسی نے اپنی جماعت کی گرہ باندھی ہے، کسی نے اپنے پارٹی کی گرہ باندھی ہے، کوئی تعویذوں کے ساتھ گرہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی عورتوں کی بالشت بازو ماپنے کے اوپر گرہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی عورتوں کی بنیادیں سونگنے پہ گرہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی غیر اللہ کو پجارنے کے اوپر گرہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی دم دھاگے تعویذ جڑوں کے اوپر لگا کے بیٹھا ہے، کوئی خاتم نگینہ یاقوت مرجان کے اوپر، کوئی فال لکیروں کے اوپر، کوئی پیروں فقیروں کے اوپر، کوئی غیروں کے اوپر، کوئی قطبی ستارے کے اوپر، کوئی ستاروں کے اوپر، کوئی کاہنوں کے پیچھے، کوئی ساحروں کے پیچھے، کوئی جادوگروں کے پیچھے، کوئی اپنے قائدوں کے پیچھے۔ یا ربنا المعبود حل بساکنا، اے اللہ ساری دنیا سے میں نے گرہ کھول دی، اے اللہ میری گرہ دنیا سے کھول کے کیا کر؟ یا ربنا المعبود حل بساکنا اطلق سراح النفس بالعظمات، اے اللہ ساری دنیا سے گرہ کھول کے میری قمیص کی گرہ اپنے دروازے سے باندھ دے، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، ساری دنیا کی بندی ہوئی گرہ کھل جاتی ہیں اللہ، تیرے دروازے سے بندی ہوئی گرہ کھلتی۔ یا شافیا کل الہموم وکاشفا کل الکروب وراحم العبرات، کیوں دنیا کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیوں لوگ زندہ خدا کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے شفا کا خزانہ تو اس کے پاس ہے، شفا کا خزانہ تو اس کے پاس ہے۔ اللہ یہی سبق مجھے محمد نے پڑھایا ہے، اے اللہ یہی سبق مجھے محمد نے دیا ہے۔ کیوں؟ جس وقت ضرورت پڑتی ہے شفا کے لیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشفی انت شافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ اگر میں محمد کو تکلیف سے بچنے کے لیے شفا کی ضرورت ہے تو تیرے علاوہ شفا دینے والا، یہ سبق مجھے محمد نے پڑھایا ہے، تو اللہ تو کیا کر۔ آخری بات، وَمَنَارَةُ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَفَخْرِهِ۔ سبحان اللہ۔ میری گھڑی پہ ابھی 1:15 ہوا ہے، میں نے تو کہا بھی ٹائم بڑھے، ٹائم ہو گیا، بس آخری بات سن لیں۔ کہنے لگا مجھے سبق پڑھایا محمد نے، اللہ کی قسم محمد جیسا کوئی بندہ۔ نہیں ہے۔ وَمَنَارَةُ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَفَخْرِهِ وَمَنَارَةُ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَفَخْرِهِ الطَّاهِرُ الْمَبْعُوثُ بِالْآيَاتِ۔ اے اللہ رحمت نازل کر محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت وصلیت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد عدد النجوم وصلی علی محمد مثل قطر الامطار ورمل الاحجار وذرات البحار واوراق الاشجار وعدد الليالي والنهار منذ خلقت الدنيا الى يوم الدين يا ملك الديان۔ باقی انشاءاللہ 1 منٹ بیٹھ جائے، آئندہ جمعے پہ ہوگا۔ یہ آج ہمارے قلعے میں یہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ SHO صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں خود مسجد میں اعلان کروں گا